سورہ یوسف مکیہ ہے اور قرآن پاک دے اندر اس دا 53واں اس دا جڑا شان نزول ہے اور 12واں اس دا نمبر ہے۔ اس اسی دیکھتے ہیں توحید دے حوالے نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، بے شک آیتاں کتاب مبین دی ہیں، بے شک یہ آیتیں کتاب مبین کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، تقریباً جو ہے نا اس میں 111 آیات، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں 2-3 مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی توحید بیان فرمائی ہے، جس کی طرف ابھی ہم جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ان کے بھائیوں نے ان کو لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ مصر چلے گئے، اور وہاں پر آپ کو ایک بندے نے خرید لیا اور بادشاہ کا جو وزیر تھا، اور وہاں آپ جوان ہو گئے۔ وہاں پہ پھر عورت نے آپ کو ورگلانا چاہا، وہاں سے آپ قید خانے میں چلے گئے، اور جب آپ قید خانے میں چلے گئے اس عورت نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے نا تو میں ان کو قید خانے میں ڈال دوں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور آپ نے ارشاد فرمایا، قال رب سجن، اے میرے رب مجھے قید خانہ احب اس سے زیادہ پسند ہے، کس سے زیادہ، الیہ مما یدونی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، یعنی غلط کاری کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہیں پھیرے گا، کیدہن ان کا مکر، اصب علینا، تو میں پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَكَنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل بن جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان کا قید مکر بھی ان سے دور کر دیا اور انہیں قید خانے میں بھی پہنچا دیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر جب آپ قید خانے میں پہنچ گئے تو دوسرے لوگ تو قید میں جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، آپ جب قید میں گئے تو ہنسی خوشی اور اپنی دعا کے ذریعے پہنچے۔ وہاں پر 2 لوگوں نے خواب دیکھا، پھر آپ نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، مگر اس تعبیر سے پہلے آپ نے پہلا کام توحید کا کیا، جو کہ تمام انبیاء نے توحید کا جو ہے نا پرچار کیا ہے۔ جب انہوں نے آپ سے تعبیر پوچھی تو آپ نے کہا، قال لا یاتکما طعام، کہ تمہارا کھانا جو آتا ہے وہ نہیں آئے گا، ترزقنا، جو تم کھاتے ہو، الا نباتکما، تم دونوں کو میں یہ تعویل بتا دوں گا۔ 2 آدمی تھے پوچھنے والے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ لگایا گیا، قبل، اس سے پہلے، ان یاتکما، کہ تمہارا کھانا جو آتا ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما، یہ جو تعبیر کا علم ہے نا، مما علمنی، مجھے اللہ نے دیا ہے، ربی، میرے رب نے دیا ہے، یعنی کہ یہ میں نے اٹکل پچو سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے بطور وحی، اللہ رب عز و جل نے آپ کو عنایت فرمایا، اور آپ نے اور ان کو بتا دیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ ہم نے ان لوگوں کا دین نہیں مانا، یہ اس ملت کا دین ہم نے نہیں مانا جو لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ، اور آخرت کا بھی، ہم کافرون، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بلکہ واتبعت ملت آبائی، بلکہ میں نے تو اپنے باپ دادا کا دین پہ چل رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا، جو ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا دین ہے، وہ یعقوب، اور ان کے پھر بیٹے آگے سے پوتے یعقوب کا دین ہے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آپ نے کہا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہی کی، پہلی جو آپ نے تبلیغ کی وہ قرآن بتا رہا ہے یہی کی، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں تو یہ پہنچتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شرک کریں، باللہ، کوئی چیز اس کا شریک ٹھلائیں، ذالک من فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل کہ انسان کو توحید نصیب ہو جائے، پکی کھری توحید نصیب ہو جائے، غیروں سے بچ جائے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل علینا، ہم پر، انبیاء پر، والا الناس، اور ان لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر ان کو توحید کی تبلیغ کیسے کی کہ انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ روٹی دیتا ہے، یہ کھانے دیتا ہے، یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، اور یہ کھوٹیاں کھڑیاں کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ان سے ایک ہی سوال کیا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، یا صاحب السجن، میرے قید خانے کے ساتھیو، سوال ہے اب یہ، کہ کیا، اربابن، بہت سارے خدا، یعنی کہ رب کی جمع ارباب، کے بہت سارے خدا، متفرقون، جو کہ علیحدہ علیحدہ ہوں، خیرن، یہ بہتر ہوتے ہیں،
یا اللہ الواحد القہار، ایک خدا ہو اور مضبوط غالب ہو؟ یہ سوال تھا ان کے لیے جو آپ نے بتایا تھا، یعنی کہ واضح کر دیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے خدا بنائے ہوئے ہیں، ہر چوک پہ آپ نے بت رکھے ہوئے ہیں، ہر گلی کے اندر مزار بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ارباب متفرقون بنائے ہوئے ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد القہار ہو، اسی کو پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے؟ اور آگے پھر وضاحت کر دی، ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، اللہ اسما سمیتوا، یہ صرف نام ہے جو تمہارے باپ دادوں نے رکھ دی ہیں، جیسے کسی کا نام رکھ دیا غوث اعظم، کسی کا رکھ دیا داتا، کسی کا رکھ دیا غریب نواز، کسی کا رکھ دیا کھوٹیاں خرید کرنے والا، کسی کا رکھ دیا فلاں کی سرکار۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ صرف نام ہے، انتم آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہ اللہ نے کیا قرآن میں کہا ہے یا حدیث میں کہا ہے کہ بھئی میں غوث ہوں تو میرے سے بڑا ایک غوث اعظم بنا لینا اور اس کو پکارتے رہنا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں مسلمان، اور سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان دن میں 50 دفعہ کہتا ہے، پھر وہ یا غوث کیوں کہتا ہے؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عقلی دلائل دے کر ان کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے، یہ جتنے ہزاروں لاکھوں بھی بنا لو نا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بت کے بت ہیں، پتھر کے پتھر ہیں، مٹی کے مٹی ہیں۔ اللہ الواحد، یہ جو اللہ واحد القہار ہے وہی اللہ ہے، اور ان کو تم نے یہ بس نام ہے، میرے نام ہے، ان الحکم الا اللہ، حکم اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اور نظر اللہ کے لیے ہوگی، ذبیحہ اللہ کے لیے ہوگا۔ الا تعبدو، یعنی کہ غور کر لو، جان لو، الا جو ہے نا یہ سمجھانے کے لیے، توبیخ کے لیے، یعنی کہ الا جیسے کہتے ہیں نا ایک بندے کو ہوشیار کرنے کے، لا تعبدو کہ مت عبادت کرنا، الا یا سوائے اللہ کے، لا تعبدو الا یا صرف اسی کے لیے، وہ اسی اللہ واحد کے لیے، ذالک دین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے دین قیم، مضبوط دین، یہ دین ابراہیم ہے۔ مگر انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس چیز کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کی خواب کی تعبیر بتائی، اس کے بعد پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا پھر اس کو یاد آیا، پھر بادشاہ نے ان کو نکالا اور یہ پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر ان عورتوں کے بارے میں بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے جھوٹا ان کے اوپر مقدمہ بنایا تھا، جھوٹا ان پہ الزام لگایا تھا، اور اس طرح پھر وہ بادشاہ کے جو تھے قریب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے بھائی ان سے غلہ لینے کے لیے آتے ہیں اور پھر آپ ان کو غلہ دیتے ہیں، پھر بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ اپنے والد کو بھی بلا لیتے ہیں اور ان کو بلا لیتے ہیں۔ اس کے درمیان ایک آیت آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا نا مصر میں غلہ لینے کے لیے، تو ان کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین اور باقی 10۔ تو ان کو آپ نے وصیت فرمائی، وَقَالَ يَا بُنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، کہ اے میرے بیٹو، حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ آپ نے ان کو کیوں کہا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس لیے کہا کہ وہ اکٹھے دیکھ کر کوئی جو ہے نا ان کو نظر نہ لگ جائے۔ دوسروں نے کہا جی اس لیے کہا کہ الگ الگ داخل ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہ ہو۔ برکہ جو بھی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے تشریح فرما دی۔ یہ جو قول تھا وقال یا بنیہ سے ابواب متفرقہ تک، یہ تو حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں لا تدخلوا، مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، یعنی کہ ایک راستے سے نہیں جانا، 2-3 راستوں سے ہو کر چلے جانا۔ ادخلوا من ابواب متفرقہ، ابواب جمع باب کی، تو کم سے کم 3 کے لیے جمع، یعنی کہ 3 دروازوں سے یا زیادہ دروازوں سے 2-2، یعنی کہ 3 دروازوں سے جائیں گے تو 3-3 ہو کے جائیں گے، 4-4 ہو کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے اب اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اس طرح کا اگر کوئی ٹوٹکا کیا جائے تو وہ اللہ سے غنی نہیں کر سکتا، اللہ کی تقدیر جو آئی ہو اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَمَا أُغْنِي،
نہیں غنی کر سکتا، ان کم اس سے، کس سے، من اللہ من شے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز آنی ہو اس سے وہ غنی نہیں کر سکتا کہ بھائی ایک دروازے سے نہیں جاؤ، آدمی جا رہے ہیں، آپ نے کہیں جی ایک دروازے سے نہیں جائیں، 4 دروازوں سے داخل ہو جائیں، 2 سے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور بتا دیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے ہی ہونا ہے۔ علیہ توکل، تو اسی پہ توکل کرنا ہے، اور علیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تشریح ہو گئی اور اس آیت سے ان کا بھی ایک طریقے سے رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم واضح تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے نظر کے لیے کی وجہ سے بھی کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تردید فرما دی، اور باقی جو روایتوں میں آیا ہے اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم، تو وہ جب بیٹے جب گئے تو وہ اسی طریقے سے داخل ہوئے جیسے ان کے باپ نے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے، پہلے ابھی اللہ نے بتا دیا وہ ما اغنی، اور اب دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ما کان یغنی عنہم، اور ان کو اللہ سے وہ بچا نہیں سکا، من اللہ، اللہ سے، من شے، کوئی بھی چیز، الا حاجت فی نفس یعقوب، مگر وہ نفس یعقوب کے اندر ایک خواہش تھی، وغزا، اس نے پوری کر دی، اور انہ لذو علم، بے شک وہ علم والے تھے، لما علمنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، وحی دی تھی، انہیں خواب کا علم سکھایا تھا، نبی بنایا تھا، ولیکن اکثر ناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں جب اپنے والد کے کہنے کے مطابق بھی داخل ہوئے تو اس کے باوجود بھی کیا ہوا، بنیامین کو روک لیا گیا، دوسرا بھائی وہاں پر رک گیا اور ان کے ساتھ مسائل ہو گئے، ان کے سامان کے اندر سکایا پیالہ نکل آیا، ان کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا، یہ اتنے مسئلے مسائل اس کے باوجود بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تفہیم بتائی ہے کہ اللہ پر توکل جو ہے نا کہ کامل رکھنا ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، اپنے خواہش نفس سے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو اس طرح کی بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کرنی، جو بات نبی ہوں گے تو وہ قرآن کے مطابق یعنی کہ اللہ کی وحی کے مطابق جو کریں گے وہ صحیح ہے، اور جو وہ مشورہ دیں گے اس کے اندر عوام جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں ایسے ملتے ہیں، جیسے جنگ خیبر، جنگ جو ہے نا غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ بھائی گدھے کا گوشت پکایا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو، ان کو توڑ دو، اور تو صحابی نے آگے سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا برتنوں کو دھو لیں، تو آپ نے کہا کہ دھو لو۔ تو مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور صحابی نے ایک بہتر مشورہ آگے سے یعنی کہ نبی کریم سے عرض کی، اجازت چاہیے، آپ نے اسے اجازت دی۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ واقعات ہمیں اس طرح ملتے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے توحید کے بہترین بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، شرک تو کر نہیں سکتے تھے، مگر پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھر ان کو رکھ لیا نا بھائی کو، اس کے بعد پھر بھائیوں کو بتا دیا، اور وہ پھر بھائیوں نے کیا کیا کہ اپنے والد کو اور سب کو لے کر چلے گئے، اور ادھر سے جو ہے نا خوشخبری والے کو اپنی قمیض دی جس کی خوشبو جو ہے ان کو آ گئی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو، اور انہوں نے پھر ادھر ان کو بتا بھی دیا کہ بھائی جو ہے نا مجھے آ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات اب ہونے والی ہے، اور یہ پوری تفصیل ہے ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو ایک ایک بار اردو اور پنجابی کا ترجمہ آلریڈی میں کر چکا ہوں۔ اصل میں یہاں پر توحید والی آیتیں ہم نے نوٹ کرنی تھی، تو وہ آیتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، بے شک اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت دی، وعلمتنی، اور مجھے علم سکھایا، من تاویل احادیث، احادیث یعنی کہ تعویل، انجام کا حدیث، باتوں کے انجام یعنی کہ خواب کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور زمین کا، انت ولی فی دنیا، بے شک ولی دنیا میں تو ہی ہے، ولی واحد کا صیغہ ہے یعنی کہ انت، تو ولی ہے، فی دنیا، دنیا میں ہمارا، والآخرت میں، وتوفنی مسلمہ، اے اللہ تو مجھے مسلمان فوت کرنا، والکنی، اور صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کے لیے یہ کہنا نا کہ بھائی توفنی، کہ مجھے موت دینا، یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ گستاخی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر
کہ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان موت دینا، توفنی مجھے موت دینا، والگن نیکوں کے ساتھ اٹھا، اور دنیا کے اندر اور آخرت میں۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے نا ترجمے میں تھوڑی ڈنڈی مار دی کہ مجھے مسلمان اٹھا، توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ توفنی کہ مجھے موت دینا مسلمان، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان اٹھا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم کو یا کسی نبی کا انتقال ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ پردہ فرما گئے، اسی لیے توفنی کا ترجمہ نہیں کرتے۔ تو بہرکیف ان کی اپنی مرضی ہے، اللہ کو انہوں نے جواب دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان یعنی کہ مجھے موت اسلام پہ دینا، اور الکنی اور ملا دینا بالصالحین، صالحین کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف وحی کی ہیں، وما کنت لدیہم، نہ تو آپ ان کے پاس تھے، اس جب وہ جمع ہو کر اپنے کام کر رہے تھے، وہم یمکرون اور داؤ کر رہے تھے۔ تو یہ بات اللہ نے واضح کر دیا دوبارہ کہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کو دی ہیں، کوئی جو ہے نا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ وما اکثر ناس، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لو ہرستا بمومنی، یعنی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اکثر ناسا جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بعد میں اور لو حرست کو پہلے کر دیا، یعنی کہ حرستہ کے اوپر زور آ گیا، یعنی کہ مطلب یہ کہ حضور بہت حرص کر رہے تھے، بہت کوشش کر رہے تھے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ اکثر لوگ جو ہے نا آپ جتنی بھی خواہش کر لیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہاں پر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فٹ کیا کہ اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایمان لانا نبی کی چاہت سے بھی نہیں ہوگا، اور توفیق اللہ رب عز و جل ہی دے گا۔ اب ایک آیت آ رہی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی۔ پہلے تو اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کوکائن من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وما ہم عنہا معرضون، کہ کتنی آیتیں ایسی ہیں، کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں، جس پر ہم صبح شام گزرتے ہیں، یمرون علیہا، اس پر یہ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ یعنی بندہ جا رہا ہے زمین کے اوپر چل رہا ہے، دیکھے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، پھر اس میں جتنے بھی پودے ہیں ان کی طرف دیکھیں، پھر جو ہے نا پرندوں کی طرف دیکھیں، پھر جانور راستے مل رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں، پھر آسمان پہ نظر آئے سورج کو دیکھیں، روشنی کو دیکھیں، پھر اندھیرا ہو جائے چاند کو دیکھیں، رات کو ستاروں کو دیکھیں، رات اور دن کا بدلنے کو دیکھیں، بارش کے آنے کو دیکھیں۔ تو یہ ہزاروں نشانیاں ہیں جو اس بات کا بتا رہی ہیں کہ اس ہر چیز کائنات ڈسپلن سے جو چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے واحد طاقتور قوت والا اکیلا یکتا الہ واحد القہار، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا، ارباب متفرقون کا یہ کام نہیں ہے، یہ خود ساختہ لوگوں نے باتیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ہے نا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وما یؤمن، کہ نہیں ایمان ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی کہ شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ پہ یقین بھی لاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی اللہ پہ بھی یقین رکھے، مسلمان بھی ہو، پھر شرک بھی کرے۔ تو جب اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے مگر وہ شرک کر رہا ہے، یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور منہ سے کہتا بھی ہے اللہ تیری عبادت کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگنے، تیری عبادت کرتے ہیں، پھر باہر نکلتا ہے کبھی نعرہ حیدری لگاتا ہے، کبھی نعرہ غوثیہ لگاتا ہے، کبھی کون سا نعرہ لگاتا ہے، اب تو اتنے نعرے بنا لیے کہ ان کے نام بھی بھول گئے۔ تو جب اللہ نے بتا دیا اور خود اقرار اپنے منہ سے کر رہے ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر کس سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہیں وہ مردہ ہیں، وہ اٹھ رہے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، ان تمام بحثوں سے نکلنے کے باوجود کہ جب ہم نے اپنے منہ سے کہہ دیا، نماز پڑھی اور کہہ دیا، اگر صبح کیے تو 4 دفعہ کہا، ظہر کیے تو 12 دفعہ کہا، عصر کیے تو 8 دفعہ کہا، مغرب کیے تو 7 دفعہ کہا، عشاء کیے تو 17 بار دہرایا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم غیر سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ پھر یہ منافقت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایمان ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو ایمان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ دوسرے کا نعرہ مارتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بھلائی دے یہ روک نہیں سکتے، اگر روک لے تو یہ کشف نہیں کر سکتے، کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، ان کو ذرہ برابر کے یہ مالک نہیں ہے، پھر ان سے مانگو گے آپ کیا؟ پھر یہ کہ یہ مردہ ہیں، تمہاری سن نہیں سکتے، سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی
آدمی شرک کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا جھنڈے کے آگے سر ٹیک رہا ہے، کوئی پتھر کے آگے سر ٹیک رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا بتوں کے آگے سر ٹیک رہا ہے، کوئی جا کر مزاروں کے آگے ٹیک رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہاں پہ دمالیں ڈال رہا ہے، کوئی وہاں پہ گانے گا رہا ہے، کوئی وہاں پہ شرکیہ اشعار پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ یہ ایسے ایمان والے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ پر ان کا ایمان تو ہے، مانتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کے نبی، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، مگر اس کا شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں، سورۃ نساء میں اور بار بار قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور باقی جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو جو آدمی مشرک اگر مر گیا تو پھر اس کو حضور کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی، کیونکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں 2 دفعہ بتا دیا کہ ایک بتایا کہ ان کو جو ہے نا نفع نہیں پہنچائے گی، دوسری دفعہ پہنچایا کہ وہ شفاعت ان کی نہیں ہوگی، تو وہ شفاعت سے بھی بندہ محروم ہو جائے گا، بلکہ وہ نجات سے بھی محروم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو پھر جب یا غوث کا نعرہ لگانے کا فائدہ ہے جب کوئی نہیں ہے، تو اتنے بڑے نقصان کہ اپنے آپ کو جہنمی بندہ بنا دے، کیا فائدہ، حالانکہ انہوں نے کہا بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا بھی ہوتا، اپنی کوئی کتاب لکھی ہوتی، اس میں کہا ہوتا کہ مجھے پکارنا، پھر تو ٹھیک ہے، 150 200 بلکہ 250 سال کے بعد ایک کتاب لکھی گئی اور ان کے نام سے منسوب کر دی گئی کہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ تو ایسی توحید کے اوپر ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، ان کے مواعظ پڑھیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بھئی جب ان کو مشرکوں کو اور شرک کرنے والوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو اس سے بے خبر تھے، تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے اور ہم اس سے بے خبر تھے، کیونکہ وہ تو ابھی سو رہے ہیں اور قیامت کے دن اٹھیں گے۔ انہیں کیا پتا کہ آپ قبر کے اوپر جا کر آپ ڈھول بجا رہے ہو، آپ گانے گا رہے ہو، آپ ناچ رہے ہو، آپ ڈانس کر رہے ہو، آپ جو ہے نا قبروں کو سجدے کر رہے ہو، کیا کیا شرکیہ رسمیں کر رہے ہو، کفریہ رسمیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اس آیت کو بندہ بار بار پڑھے، اس آیت کو سمجھے، اور ادھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تشریح سے بیان فرما دیا، اور پھر اللہ نے سوال، الف سوال کے لیے اللہ نے لایا اور کہا فآمنو، تو وہ اس سے نڈر ہو گئے۔ اب یہ جو آمنو ہے نا، یہ ایمان والا آمنو نہیں ہے، یہ آمنو امن والا آمنو ہے، امن آمنو یعنی کہ سب لوگ امن میں آ گئے۔ تو الف سوال کے لیے تو اللہ نے کہا کہ کیا سب امن میں آ گئے ہیں، یعنی نڈر ہو گئے، یعنی کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ بھئی مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، شرک کر رہے ہیں اور جو ہے نا امن میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان یعنی کہ مصدریہ تحقی یا ہم، کہ ان کے اوپر آ جائے، ان سب کے اوپر کیا آ جائے، غاشیۃن من عذاب اللہ، غاشیہ یعنی کہ چھا جانے والا، من کیا چھا جانے والا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، جس کا ترجمہ نیچے کیا گھیر لے، یعنی کہ وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، ان کو گھیر لے، او یا پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تحتیم الساعۃ، ان کے اوپر موت آ جائے، باغتاؤں اچانک۔ اب ظاہری بات ہے یہاں ساتھ کا ترجمہ قیامت بھی ہوتا ہے، مگر اس ٹائم تو قیامت نہیں آنی تھی، قیامت کو تو ابھی بہت ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ جن کی بیان فرما رہا ہے، یا یہ کہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ ہے، تو اس میں ساتھ کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر قیامت کا معنی کی بجائے موت زیادہ بہتر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن سے خطاب کر رہا ہے، کافروں سے، مشرکوں سے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ جائے یا ان کے اوپر اچانک موت آ جائے، وہ لا یشعرون، انہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ان کی ڈیل بھی ختم ہو گئی اور پھر یہ سیدھے جہنم میں چلے گئے، کیونکہ مشرک تھے، اور نہ ان کو شفاعت نصیب ہوگی، نہ اللہ کی سے نجات نصیب ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کل ان کو بتا دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ، کون سا، توحید کا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، ادعو یعنی کہ میں بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرت یعنی کہ آنکھیں کھول کر، بصر کہتے ہیں آنکھ کو اور بصیرت کہتے ہیں عقل کو، تو یعنی کہ میں عقل سے بلاتا ہوں، علی بصیرت یعنی کہ دلیل سے بلاتا ہوں، میں یہ میری رائے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے قدموں پر چلیں، جو دل کی آنکھ، یعنی کہ وہی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ بصیرت یعنی کہ دل کی آنکھیں کیے، تو یعنی کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت یعنی کہ عقل کے اوپر، الدلیل کے ساتھ، آنا یعنی کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں عقل کے ذریعے، توحید کے ذریعے، دلیل کے ذریعے میں توحید پر بلاتا ہوں، اور یہ میرا راستہ ہے، وہ من
وَنِتَّبَعَنِي، اور جو بھی، مان یعنی کہ جو بھی میری اتباع کرے گا، میری نہیں یعنی کہ میری، یعنی کہ میں جو ہوں دلیل سے بلاتا ہوں، عقل سے بلاتا ہوں اور اس راہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میری راہ ہے توحید کی، اور جو اس پر چلے گا میں، اور جو اس پہ چلے گا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دو۔ انہوں نے یہ پورا جملہ آگے سے ارشاد فرمایا، ھذا سبیلی، یہ میری راہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، عقلی دلائل سے، وانا، اور میں، اور من اتبعنی، جو بھی میری اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سب اسی طرح توحید پہ چلیں گے اور توحید کی طرف بلائیں گے اور دلیل کے ذریعے بلائیں گے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں۔ اور یعنی کہ جو بھی حضور کے طریقے پہ چلے گا وہ یہی الفاظ جو ہے نا وہ کہے گا، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، بعد میں آنے والا، آخر تک جو بھی مسلمان ہو، انا من، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں کوئی غوث نہیں، یعنی کہ اللہ ہی، یعنی کہ اللہ بھی، یعنی کہ اللہ بھی اللہ ہے اور جو ہے نا غوث بھی اللہ ہے، ایسے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی جو ہے نا کھوٹیاں کھنیاں کرنے والا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دے گا، اللہ ہی جہنم سے بچائے گا، اللہ ہی جنت میں داخل کرے گا۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ تو مشرک کہتے تھے کہ بھئی آپ مرد ہیں، فرشتے کیوں نہیں ہیں، اور آپ کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، وہ مرد ہی تھے، فرشتے نہیں تھے، نور نہیں تھے، بشرتے نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی، من آل القرى، اور وہ سب شہر کے رہنے والے تھے۔ افلم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یسیروا فی الارض، زمین کے اندر یہ چلے نہیں، فینظروا کیف کان، کہ پھر دیکھ لیتے یعنی غور کر لیتے، کیف کان عاقبت، کیسا انجام ہوا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو انکار کر رہے تھے اللہ رب العزت و جل کی توحید کا اور آخرت کا، والدار الآخرت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا جو گھر ہے جنت ان کے لیے خیر، للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کریں گے، توحید اختیار کریں گے، دین اسلام کو اختیار کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اگر عقل ہوتی تو تم شرک کو کیوں کرتے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، حتی اذا استیأس الرسل، جب رسولوں کو ظاہری بات کی امید نہ رہی، یعنی کہ رسول آئے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اگر شرک کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے یا عذاب آ جائے گا، اور پھر عذاب میں کوئی دیر ہوئی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، تو وہ لوگ سمجھے رسول کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں جھٹلا دیں، ہمیں جھوٹا نہ سمجھے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، جب رسول نا امید ہو گئے کہ بھئی اللہ کا عذاب ابھی نہیں آ رہا یا نہیں آئے گا، یا تو انہوں نے سمجھا، وَظَنُّوا، انہوں نے گمان کر لیا، اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، کہ بے شک ہم ابھی جھٹلا دیے جائیں گے۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے ان کا، قد کذبی، کہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ ترجمہ کیا کہ وہ لوگ یہ سمجھے اور لوگ سمجھیں گے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، جب یعنی کہ رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہیں رہی نا، اور رسولوں نے دیکھا کہ ابھی عذاب نہیں آ رہا، تو انہوں نے گمان کر لیا۔ انسان تھے، اس میں گمان کرنے میں اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، انسان سوچتا رہتا ہے ہر وقت سچویشن کے بارے میں، کئی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ رسولوں کے ذہن میں بھی یہ بات اس ٹائم آ رہی تھی جب ان کو عذاب نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے گمان کر لیا، انہم، کہ بے شک اب جو ہے نا ہمیں قد کو بھی ہمیں جھٹلا دیا جائے گا، ہمیں وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ نے جھوٹ کہا تھا۔ جام نصرنا، عین اس وقت اللہ کی مدد آ گئی، فنجی من نشاء، تو اللہ جسے چاہ اللہ نے بچا لیا، ولا یرد باسنا عن قوم المجرمین، ہمارا جو عذاب ہوتا ہے لا یرد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوٹتا نہیں ہے قوم مجرم، یعنی کہ ان کو پہنچ کے رہتا ہے، ڈھیل ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیاتی بات ہی بتا دی کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم نا امید جب آپ ہونے لگتے ہیں، تو وہی گھڑی ہوتی ہے جو آپ کی امید کی ہوتی ہے، وہ آپ کی کامیابی کی ہوتی ہے۔ اس آیت سے میں نے یہ مفہوم لیا اکثر کہ جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں نا، فرض کر ایک آدمی کہتا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہوں، آپ انتظار کریں، مسجد سے جب لوگ نکل رہے ہوتے ہیں آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی نکلا، دو گنتے رہتے ہیں، جب 20 آدمی نکل گئے پھر آپ نا امید ہو جاتے ہیں کہ یار اب نہیں آئے گا، حالانکہ عین اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی دروازے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے،
یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ نا امید نہیں ہونا ہے. جب آپ نا امید ہوں گے اسی وقت جاءہم نصرنا وہی وقت ہوتی ہے اللہ کی مدد کے آنے کی. اس لیے ہر وقت امید سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت لا تقنطوا من اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے نا امید جو ہوتے ہیں کافر لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ، اس قصے کے اندر تمہاری عبرت ہے. عبرت بہت ساری ہے اور اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ویڈیو ہوگی. اس لیے ہم نے ایک دفعہ پورا ترجمہ اردو میں بھی کر چکے ہیں، پنجابی میں بھی کر چکے ہیں اور اب توحید کی آیتوں کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. تو اس آیت کے اندر واقعی عبرت ہے جیسے میں نے اس آیت میں بیان کی ہے اور اس سے پہلی آیت میں بیان کی ہے. اور یہ عبرت کم ہے کہ ہمیں توحید کا درس دیا جا رہا ہے، شرک سے بچایا جا رہا ہے. اگر ہم شرک سے ہی بچ جائیں، ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور ہم ایک دلیل بنا لیں گے بس قرآن اور سنت پہ ہم نے چلنا ہے، علیکم بسنتی، بس حضور کی حدیث کو پکا پکڑ لیں، ساری بدعتیں ایک لمحے کے اندر زمین دوز ہو جائیں گی اور پاش پاش ہو جائیں گی. بس ہمیں اتنا کہنے کی دیر ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول پہ چلنا ہے. پھر نہ کوئی عرس رہے گا اور نہ کوئی ماتم رہے گا اور دین بالکل خالص اور سچا اور کھرا ہو جائے گا جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا. جیسے ابوبکر صدیق جس طرح دین پہ عمل کرتے تھے، عمر فاروق کرتے تھے، عثمان غنی کرتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ کرتے تھے، امام حسن نے جس طریقے سے دین پہ عمل کیا، حسین نے جس طریقے سے عمل کیا، امام جعفر صادق تک آپ دیکھ لیں، پورے اماموں تک دیکھ لیں، 200-300 صدیوں تک دیکھ لیں. اس طرح کی یہ خرافات 300 سال کے بعد ہوئیں اور یہ ساری فتنہ ہے اور دین کے اندر جو ہے نا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے بچائے، ہر قسم کی بدعات سے بچائے، ہر قسم کے کبائر سے بچائے. قرآن اور سنت پر محکم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے تو ہم نے بالکل ہی بچتے ہیں کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. سب سے بڑا شرک یہی کہ اللہ کے سوا کسی کو نافع یا ضار سمجھا جائے کہ یہ نفع دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے. اس کے بعد شرک یہ کہ کسی کو غوث سمجھا جائے، کسی کو داتا سمجھا جائے، کسی کو پھوٹیاں کریاں کرنے والا سمجھا جائے، کسی کو مشکل کشا سمجھا جائے. اور اللہ تعالیٰ میں ان تمام چیزوں سے نجات دے. صدق اللہ العظیم.